السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قرآن سیکھو سیریز کے اس ویڈیو میں آج باری ہے کہ ہم سیکھیں سورۃ الاخلاص کے بارے میں۔ قل هو اللہ احد، جو سورہ اخلاص کہلاتی ہے، اس سورت کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے آج۔ چنانچہ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قل اس سے پہلے بھی گزرا ہے لفظ دونوں صورتوں میں کہ آپ کہہ دیجئے۔ ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ، اور اللہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، احد کے معنی ہوتا ہے ایک۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ احد ایک، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کا معنی معلوم ہے، اور الصمد کہتے ہیں بے نیاز کو، یعنی جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے سب محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا ضرورت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، ولد یلد ولدن، عربی زبان میں کہتے ہیں پیدا کرنے کو، جننے کو، تو نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی ہمسر ہے۔ کانا یکونوں سے یکن بنا ہے، لم نگیٹو کے لیے آتا ہے۔ لم یکن لہ، نہیں ہے اس کا کوئی، نہیں ہے اس کا کوئی، کفوا ہمسر، برابر، احد کوئی، تو نہیں ہے کوئی اس کے برابر، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ پھر ترجمہ سنیے۔ قل هو اللہ احد، نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ خود جنا گیا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، برابر ہے۔ یہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے، خالص توحید سکھلاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کی صورت خالص توحید سکھلاتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی، اس صورت کے سلسلے میں، صورت مبارکہ کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، قرآن کا 1/3 ہے۔ اس کو رات کو پڑھنے کی ترغیب بھی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد تینوں صورتوں کو پڑھتے رات کے وقت، سوتے وقت، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں میں دم کرتے، اور اپنے ہتھیلیوں کو سر سے چہرہ ہوتے ہوئے اپنے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک پھیر لیتے تھے۔ تو یہی صورت ہے، وہ یہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح سے بعض صحابہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو کہا کہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اس صورت سے محبت، یعنی اللہ کی توحید سے، اللہ کے اسماء و صفات سے محبت کرنا، بے لاگ توحید کو
سمجھ کر اس سورت کی تلاوت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ارشاد ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرو، قرأت کیا کرو، انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ ثلث القرآن کے برابر ہے، 1/3 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یہ سورہ اخلاص سے متعلق چند معلومات تھیں۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں ان صورتوں کی معلومات نہیں فراہم کروں گا، اس لیے کہ مقصد ہے کہ ان صورتوں کے ترجمے کو ہم سیکھیں، تاکہ قرآن کو جب ہم ان صورتوں کو نماز میں پڑھیں، نماز میں ان صورتوں کی قرأت کریں تو ہمیں اس کا فائدہ محسوس ہو، ترجمہ سیکھ لینے کا فائدہ محسوس ہو۔ ایک بار اور ترجمہ سنیے اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی ضرور دبائیے، لائک کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآنی سانچے میں ڈھال دے اور ہم سب پر، ہمارے سماج پر قرآنی رنگ چڑھا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔